رحیم ابھی یاد مجھے ابھی آیا ہے. اچھی طرح سے استنجا کرنے کے بعد جب جا کر بیٹھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں 1 2. تو حضرت ایسے میں کوئی قوما تو لگا دیا کریں جہاں لگانا ہوتا ہے. حضرت ایسے میں ناپاکی ہو جاتی ہے یا نہیں, جبکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے؟ ہوتا تو ہاتھ میں ہی ہے بھائی. اچھا خیر, وہ ایک دیہاتی آدمی روڈ پہ کھڑا ہوا پیشاب کر رہا تھا. پولیس نے کہا, یہاں کسی نے آ کے کہا یہاں پولیس نہیں پکڑتی. اس نے کہا خود ہی پکڑنا پڑتا ہے. پولیس کیوں پکڑے گی بھائی؟ جو سمجھدار ہیں سمجھ گئے ہیں. اچھا وہ سمجھا کہ چلو چھوڑے. اچھا خیر, تو بھائی دیکھو, جب پیشاب کر لیں نا, پیشاب سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے رہیں, ٹھیک ہے نا. جب اطمینان ہو جائے کہ اب مزید خطرہ نکلنا بند ہو گیا تو پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. دوبارہ اسٹڈی کرنے کی, مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, بالکل. وہم ہو, شک ہو, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بلکہ شک دور کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ازار پہ تھوڑا سا پانی کی چھینٹیں مار دیں, شلوار پہ, تاکہ اگر تراوٹ نظر آئے شیطان وسوسے میں ڈالے کہ یہ تو گیلا گیلا, تو آپ خود بولو بھائی یہ تو میں نے خود ترک کیا ہے. تو یہ وسوسہ دور کرنے کا اچھا طریقہ ہے. تو ایک دفعہ جب اطمینان ہو گیا تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرہ نکلنے کا, اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے, قسم اٹھا کے کہہ سکیں آپ. بعض دفعہ وہمی لوگ ہوتے ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ قطرہ نکلا ہے؟ کہہ رہے میں سوچ کے بتاؤں گا کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. اس پہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. تو میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ اتنا یقین ہوتا تو فوراً قسم اٹھاتے. دیکھو ابھی سورج نکلا ہوا ہے, فوراً قسم اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم سورج نکلا ہوا ہے. اس میں کنفیوز نہیں ہوتا انسان. تو جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے, اس وقت تک وضو آپ کا باقی رہے گا. لیکن وہمیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ پھر بھی کنفیوزڈ ہی رہیں گے یہ. تو اللہ اس کے رسول نے جب ایک بات بتا دی ہے تو بھائی اس پہ یقین کر لو, بس چپکے سے نماز پڑھو. پھر شیطان کہنا کہ ہو سکتا ہے نکلا ہو, تو بولو نکلا ہوگا تو بھی اللہ قبول کر رہا ہے. ہم نے اللہ سے قبولوانی ہے. جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا, جب اللہ ایسے ہی قبول کر رہا ہے. تو ایک دفعہ اطمینان ہو کہ قطرہ آنا بند ہو گیا, اس کے بعد پھر شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں بعض یہ جو نوجوان لڑکے ہیں یا کم عمر لڑکے ہیں, یہ پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو پیشاب کرنے کے کچھ وقت تک تو بہرحال تری نکلتی ہے, تو ایک دم سے بھاگ گئے تو اس سے شلوار بھی ناپاک ہوگی, وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی. تو اگر شلوار اتنی ناپاک ہو گئی ہے کہ جو 5 روپے کا سکہ, اس کی کیا دلیل ہے؟ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. قرآن حدیث میں کہاں لکھے کہ 5 روپے کے سکے کے برابر اگر ناپاک ہو گئی تو وہ ناپاک ہے, اس سے کم پاک ہے. تو یہ بھی کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. اس پہ میرا ایک مناظرہ بھی ہوا ہے, ایک صاحب کہہ رہے تھے اس کی کیا دلیل ہے, تو آج تک پھر وہ دوبارہ الحمدللہ انہوں نے دلیل نہیں مانگی. 5 کا سکہ جو چھوٹا ہو گیا, صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, وہ پرانا والا سکہ رائج الوقت نہیں, پرانا سکہ جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر. صحیح کیا آپ نے, اچھا ہوا لقمہ دے دیا آپ نے. جو پرانا والا سکہ تھا جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہوتا ہے نا, وہ سکہ, تو اس سے کم اگر نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے, کپڑے پاک رہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فوراً پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جانا ٹھیک نہیں ہے. پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں, اطمینان کر لیں کہ اب تری آنا ختم ہو گئی ہے, تو بس اٹھ کے چلے جائیں. تو اور ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں. اور اگر غور فکر میں لگے رہیں گے نا وہاں بیٹھ کے, تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی, یہ بتا دوں میں. قیامت آ جائے گی, پولیس بلوانی پڑے گی آپ کو واش روم سے باہر نکالنے کے لیے. کیونکہ وہمیوں کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. اچھا بھائی, حج ادھار کے پیسے سے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, اگر ادھار واپس کرنے کی امید ہو تو کر سکتے ہیں. کالا کپڑا مرد کے لیے پہننا کیسا ہے؟ جائز ہے, بہتر نہیں ہے. سفید لباس کو پسند کیا ہے نبی نے. رنگین بھی پہن سکتے ہیں آپ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے, صرف زرد رنگ جو ہے نا بالکل سرخ چمکتا ہوا جو ہے وہ مرد کے لیے مکروہ تحریمی ہے, اس کو ناپسند کی ہے. باقی سب کپڑے پہن سکتے ہیں.
مچھلی کھانے سے وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو باقی رہتا ہے مچھلی کھانے سے یار. خواتین کی جاب کے حوالے سے بتائیں. میڈیا میں مردوں کا بھی علاج کرنا، میڈیکل میں مردوں کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے، نائٹ اینڈ ڈے بھی آنا پڑے گا. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت عورت کو مردوں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں دیتی. خواتین صرف خواتین کا علاج کریں، اور اگر بہت مجبوری ہو، کرنا پڑ جائے، کوئی مسئلہ ہو، تو پھر ہاتھوں میں گلوز وغیرہ پہنیں اور اپنا نقاب کریں جس حد تک اپنے آپ کو پردے میں لا سکتی ہیں، اور ہاتھ میں گلوز تاکہ مرد کے جسم سے آپ کا ہاتھ ٹچ نہ ہو. یہ جو ڈینٹسٹ خواتین ہے نا، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. ڈینٹسٹ خواتین مرد کے دانت نکال رہی ہوتی ہیں، بالکل اس کی ناک سے ناک لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جو براڈ مائنڈیڈ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا. ایکچولی آپ آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے. میرے پاس کیسز آ چکے ہیں، کتنے مرد خراب ہو چکے ہیں، کتنے مرد. ایک خاتون کے شوہر خراب ہو گئے، وہ ڈینٹسٹ ہیں، وہ خواتین کے دانت نکالتے ہیں. اب جھانک جھانک کے منہ میں دیکھ رہے ہیں، اتنے کلوز ہو گئے ہیں وہ ڈاکٹر، اور یہ ٹیکنیشین بھی ہیں. اس کو ٹیکنیشین کہتے ہیں نا میرے خیال ہے، جو ہاں تو ڈینٹسٹ تو کہتے ہی ہیں، لیکن یہ تو میرا خیال ہے MBBS ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. خیر وہ صاحب خواتین کے دانت نکالتے نکالتے ان کے گھر پہنچ گئے، صبح شام 10 قسم کی. تو اسلام نے جو بتایا ہے نا، تمیز کے دائرے میں رہو، مرد اور عورت ایک دوسرے سے دور رہیں. ملنے کا ایک ہی طریقہ بتایا، 4 شادیاں، جو آپ کو اچھا نہیں لگتا. وہ 400 عورتوں کے دانت نکال کے ان کے قریب ان کو پورا اسٹڈی کر کے چلا جائے، اس پہ لوگوں کو اعتراض نہیں ہے. وہ 4 عورتوں کو بیوی بنا کے عزت کے ساتھ گھر لا کے رکھ لے، اس پہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کو دیکھو پاگل ہو گیا، باولا ہو گیا. تو مفتی صاحب باولے نہیں ہوئے ہیں، چھوڑیں ابھی کیا بات کریں. عورت کا ان دنوں میں نکاح جائز ہے؟ کن دنوں میں بھائی؟ جب چاہے عورت نکاح کر سکتی ہے، 1 محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک سب دنوں میں نکاح جائز ہے. شاید وہ مراد ان کی وہ کہ مینسس کے ایام میں، ہاں نکاح جائز ہے مینسس کے ایام میں بھی. کیا صحیح ہے بخاری اور باقی تمام حدیث کی کتب کا خوب مطالعہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں بالکل، لیکن مطالعہ کرنے کے بعد جو فقہی مسائل ہیں ان میں کسی مجتہد کی رائے پر اعتماد کریں، خود سے رائے قائم نہیں کریں، جس پر میں نے پورا ڈیٹیل میں دلائل کے ساتھ بیان کیا. کیونکہ اب پتہ ہوگا کیا، اتنا سا شارٹ کلپ آ جائے گا، دیکھو یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی دلیل تو دی نہیں، تو پورا بیان ابھی اسی پہ ہوا ہے میرا. میری اہلیہ کو عوام جو ہے نا، ریاض الصالحین جو عوام کے لیے علماء نے لکھی ہے، علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی شافعی جو 7ویں صدی ہجری یا 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ریاض الصالحین لکھی ہے. صحیح احادیث ہیں فضائل کی، وہ پڑھا کریں، اس کی اردو بھی ملتی ہے. وہ اخلاق درست کریں اپنے. فقہی مسائل یہ مدارس کا کام ہے، دینی مدارس، فقہا، علماء، یہ ان کا کام ہے، جس پر میں ڈیٹیل میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر چکا ہوں. پھر مجھے پتہ ہے اتنا سا نکال کے کلپ لگا دیں گے وہ. تو گھروں میں اس کی تعلیم کریں، ریاض الصالحین کی. اردو ریاض الصالحین جو ہے نا، اس کا ترجمہ ملتا ہے، اس میں ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں سے کیسے پیش آنا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، درود شریف کی فضیلت کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس قسم کی چیزوں سے آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، نماز اور عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا. ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں کہ نمازوں میں اختلاف تھا ان کے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے، لیکن روتے سب تھے نمازوں میں. کوئی رفع الیدین کرتا تھا، کوئی نہیں کرتا تھا، مگر نمازوں میں روتے سب تھے. خوب خشوع و خضوع والی عبادتیں تھیں. آج یہ تو مسائل کچھ سیکھ لی ہیں، مگر نمازوں سے خشوع و خضوع جو اصل چیز ہے جس کو فوکس کرنا تھا وہ بالکل ختم. نمازیں ہی شارٹ ہو گئیں تو خشوع و خضوع تو اگلی درجے کی چیز ہے. میری اہلیہ کو کینسر ہو گیا ہے، دعا کیجیے. دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اور کسی نے سوال پوچھنا ہو تو کھڑے ہو کر پوچھ لیں، یا بیٹھے بیٹھے ہی پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی نہیں، عقیقے میں جو لڑکے کے لیے بکرا، لڑکی کے لیے بکری، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عقیقے میں مرد کے لیے 2 بکرے اور عورت کے لیے، لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا، یا لڑکے کے لیے 2 بکریاں، وہ بھی ٹھیک ہیں، اور لڑکی کے لیے 1 بکری، یا 2 دمبیاں 1 دمبی، یا 2 گائے، سوری گائے تو 1 بھی کافی ہے، اس میں کئی حصے ہو جاتے ہیں. تو کوئی بکرا یا بکری کا فرق ضروری نہیں ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبور. آپ نے قبر کو پکا کرنے سے
منع کیا, قبر کچی ہی رہنے دیں. تختی لگانا ایک روایت میں ممانعت ہے قبر پہ لکھنے کی, اور ایک روایت میں نام لکھنے کی گنجائش ہے, یعنی نشانی لگانے کی گنجائش ہے. دونوں قسم کی روایتیں. تو احتیاط تو یہ کہ کچھ بھی نہ لکھیں, اور اگر گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو نشانی میں نام بھی داخل ہے, وہ لکھ دیا جائے. جھینگے کا, عقیقے کا کیوں نہیں کھا سکتے؟ عقیقے کا گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا, پورا خود ہی کھا لیں بے شک, یا پورا مجھے کھلا دیں تو بھی ٹھیک ہے. پہلے سوچ رہا تھا کس کو کھلاؤں میں. جی, مرحومین کے لیے قرآن خوانی تو جائز نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کر کے ثواب پہنچانا جائز ہے, کیونکہ جو نفلی عبادات ہیں ان میں اجتماع جائز نہیں ہے. اس کے دلائل قرآن خوانی کیوں ناجائز ہے اور ایصال ثواب کیوں جائز ہے, یہ میں کسی اور بیان میں اس کے دلائل دے چکا ہوں, ورنہ کلپ آ جائے گا کہ قرآن و سنت کی روشنی کے بغیر پھینک رہے ہیں جواب. ٹھیک ہے, جھینگے سے متعلق پوری ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, احلت لنا میتتان السمک والجراد. قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے مردار کھانا جائز, بولو بھائی, نہیں ہے. ذبح جانور جو بھی ہوگا ذبح کر کے کھانا پڑے گا, مردار حرام ہے. تو سمندر کی جتنی مخلوق ہے وہ ذبح کیے بغیر کھائی جاتی ہے, تو اس آیت کی روشنی میں وہ بھی کیا ہو جائے گی, بولو نا بھائی, حرام. لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے دو مردار اللہ نے حلال کر دی ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. تو اس سے پتہ چلا دو مردار تو حلال ہو گئے, مچھلی اور ٹڈی, باقی سب اپنی اصل پہ ہیں, یعنی وہ ناجائز ہی رہیں گے. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے احل لکم الصید البحری, تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے, تو اس سے مراد ہر قسم کا شکار نہیں ہے, کیونکہ جس کانٹیکٹ میں یہ آیت پیش کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ تم جب حالت احرام میں ہوگے تو خشکی کا شکار حرام رہے گا اور سمندر کا تمہارے لیے, بولو بھائی, حلال. تو اس میں یہ بتایا ہی نہیں جا رہا ہے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہو, تو احرام کی پابندیوں کا ذکر بتایا جا رہا ہے اس آیت میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اس لیے سمندر میں جو مچھلی ہے, مچھلی, اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں, دو مردار, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. پتہ چلا باقی مردار اپنی اصل پہلے جو قرآن میں جن کا ہے کہ ہر قسم کا مردار حلال ہے. ایک دلیل تو یہ. دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین, حالانکہ عرب ایک جزیرہ ہے, تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے, تو ان کے پاس تو بہت زیادہ, جو آپ دیکھیں بنگلہ دیش سمندر میں ڈھکا ہوا ہے نا, تو بہت زیادہ سمندری مخلوق کھائی جاتی ہے وہاں پہ. تو جو انڈونیشیا, وہاں سمندری مخلوق بہت. تو صحابہ کرام جو عرب میں رہتے تھے وہاں بھی تین طرف کیا ہے, سمندر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی ایک ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی تابعی نے, کوئی ثقہ تابعی ہیں, مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہو انہوں نے. تو اگر یہ مچھلی کے علاوہ مخلوق حلال ہوتی تو صحابہ کرام جھینگے بھی کھاتے, کیکڑے بھی کھاتے, اور جو کچھ سمندر سے نکل رہا ہے وافر مقدار میں کھاتے. ہم دیکھتے ہیں کسی صحابی سے نہ کیکڑا کھانا ثابت, نہ جھینگا, نہ کوئی اور مخلوق مچھلی کے علاوہ. فش کھائی ہے مچھلی, چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, چاہے ویل مچھلی ہو, مچھلی ہونا ضروری ہے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, جن کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, ان کا فتویٰ اکثر لوگ نقل کرتے ہیں کہ وہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں. تو وہ جس بیس پہ جائز کہتے ہیں وہ بیس سمجھیں. وہ بیس یہ ہے کہ ان کی رائے میں جھینگا مچھلی ہی میں داخل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو حضرت کی جو شان ہے ہم تو اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن حضرت ہی کے لیول کے جو دوسرے علماء ہیں, جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے یا مولانا یوسف جہانوی صاحب تھے, میں ان کا ذکر کروں گا. میں اپنی بات تو, میں تو چھوٹا منہ, بڑی بات ہو جائے گی, ان بڑے علماء کے مقابلے میری کیا حیثیت. تو یہ جو دوسرے حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ جھینگا کو مچھلی کی فہرست میں داخل کرنا, اس کا علمی تحقیق سے تعلق نہیں ہے, اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق اور مشاہدے سے تعلق ہے. یعنی عرف سے تعلق ہوگا یا میڈیکل سائنس, جھینگا فش میں ہے یا نہیں ہے. تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ گدھے کو انسان کہہ دینا اتنا عقل سے بعید نہیں ہے جتنا میڈیکلی جھینگے کو مچھلی کہہ دینا. یہ میڈیکل سائنس کی روح سے بالکل, عقل سے, یعنی ان کی روح سے بالکل بعید. وہ کہتے ہیں کہ گدھے کے پھر بھی بہت سے اعضاء انسان کے مشابہ ہیں,
جبکہ جھینگا کسی بھی ایک بھی چیز میں مچھلی کے مشابہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ بھی پانی میں یہ بھی پانی میں، اس کے علاوہ کوئی چیز جھینگے کی مچھلی سے نہیں ملتی. تو میڈیکلی اگر آپ عرف کو دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں عرف میں اس کو مچھلی کہا جاتا ہے، عرف میں اس کو مچھلی کہا جائے گا مگر سمجھا نہیں جاتا. اس عرف کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کیا جاتا ہے جس عرف کی وجہ سے سمجھا بھی جائے. کہنے کی بات ہے تو سمندری گھوڑا بھی ہے، اس کو گھوڑا کہا جاتا ہے، تو کیا اس پہ گھوڑے کے احکام جاری ہوں گے؟ ایک سمندر میں مخلوق ہے جس کو سمندری گھوڑا کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ ویسے ہی کہہ دیا، اس کو تھوڑی سی بھی مشابہت. تو جھینگے کو مچھلی محض اس مشابہت میں کہہ دیا کہ وہ بھی کس میں رہتی ہے؟ پانی میں. لیکن مچھلی عرف میں لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ، کبھی بھی جھینگا اٹھا کے نہیں لائے گا وہ. اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، تو جھینگا کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. لوگ کہیں گے اس نے قسم نہیں توڑی، اس نے تو کہا تھا مچھلی نہیں کھاؤں گا. بات میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو عرف میں بھی اس کو فش مچھلی نہیں کہا جاتا اور میڈیکلی بھی اس کو مچھلی نہیں کہا جاتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں جب جایا کرتے تھے نا سمندر کے کنارے، مچھلی کے شکار کا مجھے بہت شوق تھا. ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی شکار پہ جائیں، اللہ نے چاہا تو. لوگ کہیں گے بہت زیادہ فنٹر گیری شروع ہو گئی ہے، ادھر فشنگ، ادھر ڈائیونگ، ادھر سوئمنگ اور فشنگ بھی کریں گے بھائی. ٹھیک ہے، اللہ توفیق دے. یہی تو حلال لذتیں تو یہی ہے نا بھائی. تو ہم تو کہتے ہیں حلال تو حاصل کرو نا، شادیاں کرو چار، کس نے کہا ہے آپ کو؟ تو جائز چیز پہ اللہ نے پابندی کرو اپنی ذمہ داری پہ. فشنگ میں تو مزہ ہے، چار میں وہ نہیں ہے، پٹو گے بھی، یہ بھی بتا دوں میں. تو حقوق بھی ہیں ان کے، برابری بھی ہے، سب چیزیں. خیر میں ابھی سوال کا موقع دوں گا آپ کو. دیکھو مجھے یاد ہے ہم جایا کرتے تھے نا بچپن میں سینڈ سپٹ پہ، ہاکس بے پہ، تو وہاں مچھیرے لانچنگ کے ذریعے مچھلیاں پکڑ کے لاتے تھے. تو بہت سی مچھلیاں ایسی ہوتی تھی جن کو مچھیرے کہتے تھے کہ یہ مچھلی نہیں ہے، اور وہ کراہت بھی آتی تھی ان کو دیکھنے میں. تو مچھیرے ان کو کہہ کے پھینکتے تھے یہ حرام مچھی ہے. کیا کہتے تھے؟ اب دیکھو حالانکہ جب مچھی کہہ دیا تو حرام نہیں ہوئی نا، کیونکہ سمندر کی فش تو کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن اصل میں ان کے پاس اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ملا، تو انہوں نے اس کا نام کیا دے دیا؟ حرام مچھی. حالانکہ انہوں کسی مفتی نے نہیں بتایا کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے، یہ حلال ہے حرام. ان کو لگا کہ یہ مچھلی نہیں ہے، اور عجیب سی اس میں کراہت، بو آ رہی ہے، عجیب سی چھپکلی جیسی اس کی شکل ہے. تو وہ خود ہی بغیر یعنی اس کے تحقیق کے، کیونکہ لغت کا اعتبار تو پھر ماہرین کا ہوگا نا، تو مچھیرے کسی مچھلی سمجھتے ہیں، مچھیرے جھینگا کو مچھلی نہیں سمجھتے، مچھیرے حرام مچھی کو مچھی نہیں سمجھتے. حالانکہ مچھی سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس لفظ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بولو بھائی ہے نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں سمجھا پا رہا میرا خیال. تو اس بیس پہ ہمارا فتویٰ یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. جو مچھلی ہونا عرف کی وجہ سے مچھلی لوگ اس کو سمجھتے ہوں، یا میڈیکلی اس کو مچھلی ثابت کر دیا اور ڈاکٹروں نے، تو ان دو چیزوں کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزوں کو ہاتھ بولو بھائی، بولو نا یار، نہ لگائیں. مچھلیاں کوئی اتنی اقسام ہے، کھانے کے لیے کھا لو. اور ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ اگر سمندر کی مچھلی کے علاوہ بھی ہر مخلوق کو حلال قرار دے دیا جائے تو ایسا گند سمندر سے نکلتا ہے نا. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نبی تم پر خبیث چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ایسا گند نکلتا ہے کہ گورا بھی کہے گا یہ حلال نہیں ہو سکتا، تو آپ کو اس کو بھی حلال قرار دینا پڑے گا. اور اگر آپ اس کو کسی دلیل سے حرام قرار دو گے تو ہم کہیں گے کہ جب وہ ناجائز ہے، حالانکہ اس قرآن نے تو سمندر کے شکار کو حلال قرار دیا ہے. تو اس میں جب یہ سمندری مینڈک بھی حلال ہو جائے گا، پھر اگر سمندر کا شکار حلال ہے قرآن کی اس آیت کی وجہ سے، ہر قسم کا ہے، تو اس میں مینڈک بھی داخل ہے، پھر اس کو تو آپ بھی جائز نہیں کہو گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس بارے میں جو دلائل ہیں وہ میرے خیال میں یہی زیادہ قوی ہیں کہ صرف مچھلی کھا سکتے ہیں، مچھلی کے علاوہ کچھ اور نہیں کھا سکتے. لیکن چونکہ ہم معتدل لوگ ہیں، طنز نہیں کرتے. میں نے ایک بیان میں یہ بات کہی تو لوگ کہتے ہیں واہ ابھی یوں کرو، ابھی ادھر پینترا گھوم رہو. کیونکہ باقی ائمہ کرام مجتہدین وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ مچھلی کے علاوہ مخلوق کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، جھینگے کو جائز قرار دیتے ہیں. اس لیے چونکہ فقہا میں اجتہادی اختلاف ہے تو ہم تو یہی کہتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی جھینگے کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ لگانے کا ارادہ ہے، نہ میں کھاتا ہوں، نہ کیکڑا کھاتا ہوں، نہ جھینگا کھاتا ہوں، تمیز سے مچھلی کھاتا ہوں بس خالی. تو لیکن جو کھاتے ہیں ان کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں، ملامت نہیں کرتا، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے اس کا وہ حکم نہیں ہوتا دو اتفاق. جو کتا کھا رہا ہے اس کے پر جھینگے والے پر کتے والے حکام جاری نہیں ہوں گے. کتا بھی حرام ہے مگر بالاجماع حرام ہے، سور بھی حرام ہے مگر بولو بھائی
بالاجماع حرام ہے. اسی لیے جب اختلاف ہو گیا تو اس کے لیے ہم ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں جھینگے کے لیے, مکروہ تحریمی, قطعی حرام نہیں کہتے اس کو, مکروہ کہتے ہیں, ناپسندیدہ کہتے ہیں, تو ہلکا لفظ تھوڑا استعمال کیا اس لیے نہ. اور بنگلہ دیش کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں چھوڑتے, تو وہ کہتے ہیں ہم تو کھائیں گے, ہم کہتے ہیں آپ کھائیں, کیونکہ اختلافی چیز ہے, اتفاقی نہیں ہے. تو اب ایک قوم کی رگ رگ میں ایک چیز رچ گئی ہے تو حرج جو ہے نا, حرج یہ خود رخصتیں پیدا کر دیتا ہے. تو چونکہ فقہا کے مابین یہ مسئلہ اختلافی ہے, مجتہدین, بہت سے مجتہدین اس کے جواز کے بھی قائل ہیں, تو ہم بنگلہ دیش کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کے لیے فقہ شافعی کو فالو کرنا, بولو بھائی, جائز ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ, ان کی اتنا زیادہ کہ وہ دنیا چھوڑ دے گا جھینگا وہ دنیا چھوڑ دیں گے, جھینگا نہیں چھوڑیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی دلائل کی روح سے تو یہی مسئلہ ہے, لیکن حرج چونکہ بہت زیادہ لازم آ رہا ہے, تو کہیں بہت حرج لازم آ رہا ہو تو پھر گنجائش کا پہلو دوسرے فقہا کی بیس پہ, قول کی بیان پر نکلتا ہے. تو جو نہیں کھا رہے وہ نہیں کھائیں, جو کھا رہے ہیں وہ چھوڑ دیں, اور جو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے چھوڑا تو دنیا چھوڑ دوں گا میں, وہ دنیا نہ چھوڑیں, یہ کھا لیں. دنیا چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ جھینگا کھا لیں, اتنا اگر آپ وہ ہو رہا ہے, نہ کھائیں تو پھر بھی اچھا ہے. میں تو یہی کہوں گا نہ کھائیں. دوران سفر ماہواری کے غسل کی ضرورت پیش آ جائے اور پانی, پھر وہ تمیز سے پڑھنا ہے سوال. دوران سفر ماہواری کے غسل کی ضرورت, آخری سوال ہے بس, غسل کی ضرورت پیش آ جائے اور پانی نہ ہو, کیا طریقہ کار ہوگا, اور 2-3 نمازیں بھی آ رہی ہوں اور کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے میں مشکل ہو. یاد رکھو, مرد کو اگر سفر میں احتلام ہو جائے, غسل فرض ہو جائے, یا عورت کے مینسز ختم ہو جائیں, نہانا پڑے گا, نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اسلام میں نماز بہت اہم ہے. ٹرین میں خاتون سفر کر رہی ہیں, اگر پیریڈز بند ہو گئے, غسل کریں, واش روم میں جائیں, ٹرین کے واش روم میں جائیں, لوٹا لیں, گلاس لیں, وہاں سے پانی لے کر اپنے اوپر, بولو بھائی, ڈالیں, ہمت کرنی پڑے گی. یہاں کم ہمتی کا مظاہرہ جائز, بولو نا یار, نہیں ہے. اور اگر وہاں پانی نہیں ہے تو کسی دوسرے بوگی میں جائیں, وہاں سے لے کے پانی لیں, لوگوں سے حیا اور پردے کی میں ہوتے ہوئے مانگیں. اگر مایوس ہو جائیں تو پھر تیمم ہے, اور پھر جیسے ہی گاڑی اسٹیشن پہ رکتی ہے, کہیں غسل کا موقع ملتا ہے اور یہ یقین بھی ہو کہ گاڑی چلنی جائے گی. ہاں ویسے تو اسٹیشن پہ عورت کو تو موقع میرا خیال ہے نہیں مل سکتا, کیونکہ اتنا ٹائم گاڑی رکتی بھی نہیں ہے اور وہاں کوئی پردے کا انتظام بھی نہیں ہوتا. لیکن جہاں جتنا پاسبل ہے اس حد تک آپ کو زور لگانا پڑے گا. پھر بھی اگر ممکن نہیں ہوا تو پھر تیمم ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, نہیں سمجھا پا رہا میرا خیال ہے, تو پھر ہے تیمم دوسرے درجے میں. اور تیمم اس وقت تک ہے جب تک پانی کا انتظام نہ ہو. جیسے انتظام ہو گیا تو تیمم ختم, پھر غسل کرنا پڑے گا. تو نماز چھوڑنا جائز کسی جہاز میں سفر ہے تو واش روم میں جائیں, وہاں پانی سے کسی طرح سے, لیکن پانی ایسے نہیں کہ بالٹیوں کی بالٹیاں ہو, پورا جہاز کا بیلنس کیا ہو گیا, تو وہمی آدمی کا تو غسل ہوگا ہی نہیں نا, وہمی کا نہیں ہوگا. یہ نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جائیں, تھوڑا سا گلاس لے کے ملنے پہ زیادہ زور لگائیں تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اسی طرح مرد کو اگر نائٹ فال ہو گیا, احتلام ہو گیا, ٹرین میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں, احتلام ہو جاتا ہے انسان کو, ہو سکتا ہے, ہو جاتا تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے, تو واش روم میں جائیں, تمیز سے جا کے نہا کے آ جائیں. وہاں گھن آ رہی ہے, یہ آ رہی ہے, یہ نہیں. نماز سب سے, بولو بھائی, پہلے. مرد کو تو یہاں تک ہے کہ وہ اگر جگہ نہیں مل رہی تو اور سطر چھپانے کا اس کو موقع ملتا ہے, ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا ایریا چھپا کے سامنے غسل کرنا پڑے گا اس کو. فقہا نے بیان کیا کہ آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں, میدان میں, اور احتلام ہو گیا تو مرد کو پھر لازم ہے کہ سب کے سامنے نہائے, وہ سطر چھپا کے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی چانپیں پسلیاں نظر آئیں گی, کوئی بات نہیں, اور جو ہے وہ غسل کرے اس میں. ہمیں یاد ہے ہم ایک دفعہ کسی گاؤں دیہات میں سفر میں تھے, اور میں تو شوق ہے نا مجھے تفریح کا بچپن سے ہی, جنگلوں میں جانے کا, اور ادھر تو وہ تفریح مہنگی پڑ گئی. تو ہم رات میں, ہم نے کہیں بیابان کا علاقہ تھا, نہ کوئی درخت, تو رات کو میں سو گیا. ہم لوگ سوئے ہیں تو نائٹ فال ہو گیا. تو ہم نے بھی یہی کیا کہ فجر سے پہلے جو ہے وہ چادر وغیرہ لپیٹی, غسل کیا الحمدللہ تمیز کے ساتھ. تو آدمی کرنے پر آئے تو سب کچھ کر سکتا ہے. سستی کاہلی کا مظاہرہ کرو تو نمازیں قضا ہوں گی. نماز نہیں قضا کر سکتے آپ کسی قیمت پہ, کافی ہے میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا. ہاں ایک سوال پوچھ رہے تھے, یہ
جی ہاں کہہ رہے ہیں جب چاروں فقہ ٹھیک ہیں, چاروں امام ٹھیک ہیں, تو یہ کیا لاجک ہے کہ ایک ہی کو فالو کرو؟ بھائی چاروں کو فالو کر نہیں سکتے, ممکن نہیں ہے نا چاروں کو فالو کرو, اس میں خواہشات کا دروازہ بھی کھل جائے گا. امام شافعی کے ہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, امام ابو حنیفہ کے ہاں ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ نے کیا کیا, آپ کا خون نکلا, آپ کہہ رہے ہو میں اس مسئلے میں امام شافعی کو فالو کر رہا ہوں. تھوڑی دیر میں آپ نے کسی بچی کو پیار کیا تو امام شافعی کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے, آپ کہتے ہیں اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں؟ امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں. تو یہ تین کے نام پہ کیا خواہشات. دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فاسق آدمی نکاح میں گواہ نہیں بن سکتا. جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں جو دو گواہ ہونے چاہیے وہ فاسق نہ ہو, نیک ہوں. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کیا ہونے چاہیے؟ نیک ہوں. امام حنیفہ کہتے ہیں نیک ہونا ضروری, مسلمان ہونا کافی ہے. ٹھیک ہے. اب دو گواہ تھے, وہ نیک نہیں تھے, آپ نے نکاح کیا, امام حنیفہ کے ہاں آپ کا نکاح ہو گیا. بعد میں آپ نے 3 طلاقیں دے دیں. اب 3 طلاقیں دینے کے بعد آپ دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, تو چاروں ائمہ کے نزدیک اب اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں چونکہ امام شافعی کے مذہب کے مطابق تو میرا نکاح ہی نہیں ہوا تھا, جب نکاح ہی نہیں ہوا تو یہ طلاق بھی نہیں ہوئی, لہذا میں ان کے مذہب کے مطابق اب 2 عادل گواہوں کی روشنی میں دوبارہ نکاح کر رہا ہوں. تو پریکٹیکلی ایک چیز ممکن نہیں ہے, کہنا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں. ایک صاحب جھینگا کھاتے ہیں شوق سے, کہتے ہیں میں شافعی فقہ کو فالو کرتا ہوں, کیکڑے بھی کھاتے ہیں, جھینگے بھی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, حرام نہیں, ایسے حرام نہیں ہے جیسے کتا اور خنزیر جیسے حرام ہے, اس طرح نہیں ہے, لیکن بہرحال ناپسندیدہ. میں نے کہا آپ نہ کھائیں, چلو جھینگا تو حضرت مفتی تقی صاحب کہہ رہے ہیں, کیکڑے کو تو وہ بھی جائز نہیں کہتے, نہ کھائیں آپ. تو وہ کہنے لگے کہ میں اس مسئلے میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا صدقہ فطر کے دن تو آپ پیسے دیتے ہو, گندم 2 کلو گندم کے 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم کے آپ پیسے دیتے ہو, امام شافعی تو پیسے دینے کو جائز نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں صدقہ فطر میں عین گندم دینی پڑے گی یا کھجور دینی پڑے گی 4.5 کلو, تو آپ صدقہ فطر میں یہاں پر کھجور کا تھیلا لا کے رکھا کریں یا گندم کا. کہتے ہیں یار اس مسئلے میں کس کو فالو کرتا ہوں. تو جہاں بات بنی ادھر لڑک گئے. تو اس لیے ائمہ نے دین کو تماشا اور کھیل بنانے سے منع کیا کہ بھائی جب چاروں برحق ہیں تو برکت اسی میں ہے, نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے انسان, وہ اسی میں کہ ایک فقہ کو کیا کرو. ایک اہل حدیث کا فون آیا نا میرے پاس کہ ایک لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے ابا راضی نہیں ہے, تو قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح جائز ہے. میں نے کہا اب آپ اہل حدیث ہو, سارا فتاویٰ تو ہمیشہ اہل حدیث سے لیتے رہے ہو ہے بھائی, اب آپ کو لڑکی کا عشق چڑھ گیا تو فتویٰ کس سے لے رہے ہو؟ کیونکہ فقہ حنفی میں جائز ہے لڑکی کا باپ راضی نہ بھی ہو تو بھی بالغ لڑکی اپنا نکاح کر سکتی ہے. کہہ رہے نہیں میں کسی فقہ شقہ کو فالو قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں. تو میں نے کہا آپ اہل حدیث سے اب تک اس لیے پوچھتے رہے ہو کہ آپ کے خیال میں وہ قرآن حدیث سے بتاتے تھے اور آپ کے خیال میں اندھا مقلد تھا. اب اندھا مقلد آپ کو آپ کے خیال میں, حالانکہ میں اندھا مقلد نہیں ہوں, آپ کے خیال میں جو اندھا مقلد ہے وہ اب قرآن و حدیث کے حساب سے گائیڈ کرے گا آپ کو, اور جو وہ لوگ تھے وہ اندھے مقلد ہو گئے اب. تو میں نے اس کو نہیں بتا, میں نے کہا جاؤ ادھر ہی جا کے ان سے مسئلہ پوچھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں کچھ مسئلے اہل حدیث کے اجماع کے خلاف ہیں, وہ تو میں بتاتا رہتا ہوں, وہ بالکل اس میں آپ کسی کو, اس میں تو کسی ایک کو فالو بھی نہیں کیا جا رہا. اس میں اجماعی مسائل میں تو حنفی شافعی نہیں ہوتا, وہ تو یہ حنفی شافعی تو فروعی اختلافی مسائل میں انسان ایک کو فالو کرتا ہے. جو اجماعی مسائل ہے اس میں تو 5 نمازیں ہم اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کہا ہے. امام حنیفہ کہے نہ کہیں وہ تو پڑھنی پڑیں گی آپ کو. وہ اگر کہتے 4 ہیں تو امام حنیفہ نہ رہتے, وہ مجتہد ہی نہ رہتے. تو یہ وجہ ہے کہ ایک کو فالو کرنا چاہیے. سبحانک اللہ, جی دل سے دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.